تیرا تو ہے نور تیرا. اور وہ امام کہتا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا. سمجھے میں آپ کو بتاؤں, حضور فیض العارفین بھی حضور کے عاشقوں میں, ٹھیک ہے نا, غلام آسی حضور کے عاشقوں میں, اور آصفیہ یہ بھی حضور کے عاشقوں میں, اور اعلیٰ حضرت یہ بھی حضور کے عاشقوں میں. سید فرحان میاں صاحب قبلہ نے بتایا کہ سرکار مفتی اعظم ہند ہمارے گھر تشریف لائے. یقین کریں کہ جس گھر میں اعلیٰ حضرت کا شہزادہ آ جائے ان کے نیک ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ بریلی کی مہر لگ جایا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ. بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہے نا. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے مفتی اعظم کو نہیں دیکھا, لیکن جن آنکھوں نے دیکھا ہے جی چاہتا ہے ان آنکھوں کو چوما کریں, اس لیے کہ مفتی اعظم ہی کے حوالے سے کسی نے کہا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے, ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے, ہے نا. سرکار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں, اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں, اور سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے اتنی عظمت ہے اللہ کی پناہ. آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو پڑوس کا ایک پنجابی گھرانہ سرداروں کا گھرانہ تھا, تو جو پانی آپ کے وضو کا نالی میں بہتا تھا وہ برتن میں بھر کے لے کے جاتا تھا. کسی مسلمان نے اس سے کہا یہ کیا کرتے ہو, نالی کا پانی بھرتے ہو. اس نے کہا تھا تم اس میں نالی کی گندگی دیکھتے ہو, میں اس میں رضا کے بیٹے کی برکتیں دیکھا کرتا. یہ وہ سردار کہتا تھا کہ میں اس پانی کو اس لیے بھر کے لے جاتا ہوں کہ مفتی اعظم کے جسم سے لگا ہوا پانی ہوتا ہے. کہا تم کیا کرتے ہو اس پانی کا؟ اس نے کہا تھا آپ ایک بات کا جواب دو, تمہارے گھر میں لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہوتے تو ہیں. کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا ہاسپٹل جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں. کہا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم جب سے میں نے یہ پانی لینا شروع کیا ہے آج تک میرے گھر کا کوئی بچہ ہاسپٹل نہیں گیا ہے. کہا کیا ہوا, کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کی دوا چلائی جاتی ہے, ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہوتا ہے تو مفتی اعظم کے وضو کا پانی. یہ میں ان مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں, وہ ان کے گھر تشریف لائے ہیں, وہ ان کے گھر میں اور قریب کر دوں آپ کو سرکار مفتی اعظم کے, اور قریب کر دوں سرکار مفتی اعظم ہند. آپ جس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے نا آج بھی وہ موجود ہے, اور جس کمرے میں بیٹھا کرتے تھے وہ کافی نیچا تھا, روشن دان لگا ہوا تھا, اور اس وقت میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا. آپ اپنے حجرے میں بیٹھے, صبح میں فجر کے بعد لوگ ملنے آتے, جب ملنے کے لیے آتے تو ایک خادم تھا نا, جیسے سید صاحب قبلہ کے خادم, مفتی صاحب قبلہ کے خادم ہے نا, ان بزرگوں کے خادم ہوتے, ان کے بھی خادم تھے. آپ نے فرمایا حقہ پینے کا شوق تھا سرکار مفتی اعظم کو, فرمانے لگے میری چلم بھر لاؤ. اس نے کہا حضور چلم بھر لاؤں گا لیکن پہلے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. سنیں ذرا, بہت قریبی لوگ جو ہوتے ہیں نا منہ چڑے ہوتے ہیں, بہت قریبی لوگ, اور بہت قریبی لوگ ضد کر جاتے ہیں, کبھی کبھی ضد کر جاتے ہیں, ہے نا. حضرت کا کوئی قریبی ہو ہم تو ادب سے عرض کریں گے مفتی صاحب ذرا تشریف لے چلیں, لیکن کوئی بہت قریبی ہوتا ہے جانے نہیں دوں گا جب تک لے کے نہیں چلا جاؤں گا, ہے نا. یہ بھی عشق کے تقاضے ہوتے ہیں, یہ بھی عشق کے تقاضے ہوتے ہیں. اس نے کہا چلو بعد میں بھروں گا, پہلے میرے سوال کا جواب دو. آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہ رات میں گزر کے جا رہا تھا, آپ کے روشن دان سے سفید رنگ کی روشنی نکل رہی تھی, آج تک میں نے شہر میں ایسی روشنی نہیں دیکھی. میں نے سرکار اس روشنی کو دیکھنے کے لیے جب میں نے جھانک کے دیکھا کہ جس کمرے میں چراغ چلتا ہے اس کمرے سے یہ سفیدی کہاں سے آ رہی ہے. کہا سرکار مجھے تو حیرت ہوئی, میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہیں, دوسرے بزرگ ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہیں. کا سرکار یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ تخت پہ بیٹھنے والے کون تھے اور وہ زمین پہ بیٹھنے والے کون تھے, اور یہ روشنی کیا تھی؟ تو سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا چاچا اپنا کام کر, چلم بھر کے لے گیا. اس نے کہا جانا نہیں ہے جب تک بتا نہیں دیتے گئے. بیٹھ گیا قدموں میں تو مفتی اعظم نے کہا تھا شخص جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ غوث اعظم تھے, جو زمین پہ بیٹھے تھے وہ مفتی اعظم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد, کیا کہنا, زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وہ
سرکار مفتی اعظم ہند ہے، ہاں وہ ان کے گھر آئے، اللہ نے یہ کرم کیا تھا ان پر، یہ کمالات بخشے تھے۔ اور یاد رکھیے نشیڑیوں کے حصے میں کرامتیں نہیں آتی ہیں، بھانگ پینے والوں کے حصے میں کرامتیں نہیں آتی ہیں، حضور کے دین کے لیے جو عمریں لگا دیتے ہیں اللہ ان کو کرامت کا نور عطا کرتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور کے دین کے لیے یہ یاد رکھیے گا، کلام بہت لوگ لکھتے ہیں، شاعری بہت لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن جو شاعری دل پہ اثر کر جائے وہ شاعری عاشقوں کی ہوا ہے۔ کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد۔ وہ عاشقوں کی ہوتی ہے، لوگ تک بندی کر لیتے ہیں، لیکن شاعری کرنا عاشقوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے امام نے کیا بات کہی تھی، بڑی پیاری بات میرے امام نے کہا تھا، کسی نے کہا حضور مکہ افضل ہے یا مدینہ، ہے نا، مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ حضور جواب نہیں فرمانے لگے بات رہنے تو، کہا نہیں پوچھنا ہے مکے میں خدا کا گھر ہے مدینے میں مصطفیٰ کا گھر ہے؟ تو میرے امام نے بڑے پیار سے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے، زندہ باد۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہر ایک کو کرامت کا نور میسر نہیں ہوتا، اللہ جن سے محبت فرماتا ہے انہیں کرامت کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے لوگ نا آج کرامت کے لیے میٹر لیے گھوم رہے، میٹر، کون ولی ہے کون نہیں ولی ہے، کس میں کتنی کرامت ہے، کسے کرامت کہتے ہو؟ جو سر پہ جو ہتھیلی پہ سرسو جما دے وہ ولی ہے؟ بولو، جو ہواؤں میں اڑنے لگ جائے وہ ولی ہے؟ اگر ہوا میں اڑنے والا ولی ہوتا تو ہوائی جہاز سب سے بڑا ولی ہوتا۔ کیا کہنا، حق ہے۔ سیدھی سی بات، آپ کو جی نہیں وہ تو لوگے کا ہے، میں نے کہا پھر اگر اڑنے والا ولی ہوتا تو جوگی جے پال بھی تو اڑا تھا۔ کیا کہنا، لیکن جو جادو سے اڑتے ہیں نا ان کو نیچے اتارنا غریب نواز کی جوتیاں اچھے سے زندہ باد زندہ باد، اچھے سے بے شک حق ہے۔ ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں، ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں، ہتھیلی پہ سر سے جمانا کمال نہیں، سب سے بڑا کمال ہے مصطفیٰ کی شریعت پہ پہرے دینا، حضور کے دین کا وارث ہو جانا، یہ سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ پہلے دیکھو اس میں اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اس میں اپنے آپ کو، وہ کہا تھا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں ایک رات ایسی آئے جس میں سوئیں اور صبح کو ولی بن کے اٹھ جائیں، نہیں مدتیں لگ جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، تب جا کے کہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، خدا کا قرب۔ اور یاد رکھیں امیروں کے لیے بہت آسان ہے خدا کا دوست ہو جانا، امیروں کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ فرمایا گیا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ رکھا کرو، خاص کر کے غریبوں کا حصہ رکھا کرو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، اپنے بڑوں کو دیکھو، ہاں اپنے بڑوں کو دیکھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس باپ کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں کہ اگر بتی سے یا چادر سے امیر ہو گئے ہوں، اس باپ کے بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت کے جن کا بدائیوں سے لے کر کے رامپور تک زمیندارانہ تھا، اتنی زمین سرکار اعلیٰ حضرت کی تھی، لیکن پوچھیں ان علماء اکرام سے پوری زندگی اعلیٰ حضرت پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا رکھتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی زندگی ہے۔ حضور فیض العارفین پہ بھی فرما رہے ہیں سید صاحب کو ملا کہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیا کبھی تھی ان کے لیے خزانوں کی؟ ارے یہ ایک بار کہتے تھے لوگ گلے سے نکال کے دیتے تھے، کیا ایسا ہو نہیں؟ آج ان کا نبی آ جائے لوگ نجموں میں پڑے رہتے ہیں، علی کا شہزادہ آ جائے لوگ بل کے بچھا دیتے ہیں، پھر بتا تو سکے ان کی زندگیاں کیسی لگی ہوں گی، ان پہ زکوٰۃ فرض لگی ہوتی تھی، کیونکہ جو آتا تھا صبح کو وہ شام تک رب کے نام پہ خرچ کر دیا جاتا تھا، جو آتا تھا لٹا دیا جاتا تھا۔ امیروں کے لیے آسان کرتا کہ وہ رب سے دوستی کر لیں، دوستی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف سستے لمبے کیا جائے، خدا کی قسم اللہ نے دولت دی ہے، دروازے کھول دو، غریبوں کو کھلانا شروع کر دو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر لقمے غلط کے نیچے جائیں گے، ادھر دعائیں جائیں گے کہ اللہ کے عرش سے ٹکرانا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ دل بڑے کرنے دل، آج بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو یہی باتیں دل میں آ رہی ہیں کہ یہ باتیں کر جاؤں، دل بڑے کر لو، دل جس کا دل بڑا نہیں ہوتا
وہ بندہ کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے، بے شک کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دل بڑے کرو، معاف کیجئے گا، بندہ اسے دیتا جس نے اسے دیا ہوتا ہے۔ آج ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ قرض بھی آدمی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو تو یہ سوچ کے قرض ہی کوئی نہیں دیتا کہ اگر اس کو دے دیا تو یہ واپس کدھر سے کرے گا۔ آج ایک غریب بیٹی کی شادی کرتا ہے، لفافے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے، شادی غریب کرتا ہے تو اس کے یہاں کھانے والے کھانا 100 روپے 50 روپے لکھا کے آتے ہیں، امیر بیٹی کی شادی کرتا ہے تو 50 ہزار لکھا کے آتے ہیں۔ بے شک کیوں؟ کیونکہ اس سے مل سکتا ہے اور غریب سے مل نہیں سکتا۔ اور کم سے کم بے غیرت اگر دے ہی رہا تو اتنا دے کے آجا جتنے کا کھا کے آیا۔ غریب کے کھانوں میں عیب نکالنے والے 50 روپے کے لفافے لکھ آتے ہیں اور پھر آ کے احسان جتایا کرتے ہیں۔ دیکھو میں نے ہاتھ جوڑے تمہارے آگے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، امیر کو لفافہ دو یا مت دو، پیسے والے کو پیسے دو یا مت دو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کوئی غریب بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو مد امیر کی 4 شادیوں میں اکٹھا کر کے لے جا کر کے غریب کی جھولی میں ڈال دو۔ خدا کی قسم اگر تیرے اس پیسے سے غریب کی بیٹی کی عزت بچ گئی تو بے فکری سے مر جانا، تو قبر میں جا، خدا کی قسم تیرا کفن بعد میں کھلے گا، اللہ تیرے گناہوں پہ پردے پہلے ڈال کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد۔ خدا سلامت رکھے، رویے بدلو، پیار بانٹو آپس میں سلام کرتا ہوں ان سیدوں کو جنہوں نے تفریق نہیں کی قوم کے اندر۔ کیا بات ہے، جنہیں خانقاہوں کی گدی مل گئی اور جب دیکھا کہ قوم مٹھی میں آ گئی تو دیواریں کھڑی کر دی نفرتوں کی۔ ہم نفرت والے لوگ نہیں، ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ آج تک بتاؤ کسی ایک کو غریب نواز نے یہ کہہ کے دھکا دیا ہو چل بھائی تو میرے سلسلے کا نہیں ہے، بھیک تجھے نہیں ملنی ہے، سلسلہ چھوڑو۔ غریب نواز کی تو وہ چوکٹ ہے، وہاں اپنے تو اپنے پرائے بھی جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آیا کرتے ہیں۔ کتنے غیر مسلموں کو دکھاؤں گا جو یہ کہتے مجھے اجمیر والے نے بیٹا دیا ہے، کتنے غیر مسلم دکھاؤں جنہوں نے یہ کہا کہ چوکٹ سے بیٹی مل گئی ہے، کتنے بے ایمانے سے دکھاؤں جنہوں نے یہ کہا کہ اجمیر والے کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ خدا کی قسم ہم جانتے ہیں جو علی کے سچے بیٹے ہوتے ہیں وہ اس حق کے حقدار ہوتے ہیں اور اس گھرانے کے سچے نائب ہوتے ہیں جس گھرانے کی سخاوت کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا جو سچا ہمارا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، یاد حضور فیض العارفین، فیضان حضور فیض العارفین، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ یہ محفل صوفیہ کی ہے، آج معاف کیجئے گا، شاعر نے پڑھا مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو جو چرسیہ ہے نا وہ بھی پیسے لٹا رہا ہے، میں ہی ہوں جسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا۔ آج یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہاں میں آج ہم لوگوں کی میں جبہ خبہ پہن کے سوچ کے بیٹھا ہوں جی میں سب کو بخشوانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ معاف کیجئے گا میرا امام، اتنا بڑا امام کہ جس نے ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی، جس کے عشق کا عالم یہ ہے کہ مدینے جاتا ہے تو مصطفیٰ کی زیارت کر کے واپس آتا ہے، جس کے ادب کا عالم یہ ہے کہ جس کی پالکی کو لے کر کے لوگ جا رہے ہوں تو وہ خوشبو سے بتا دیتا ہے کہ اس میں کوئی سید زیادہ جا رہا ہے نا۔ اور آج نا لوگ شجروں کی چھان بین میں بڑے لگے رہتے ہیں، اور سنو بڑے لگے رہتے ہیں، بات کرتے نہیں شجرہ دکھاؤ تو سید مانیں گے۔ میں کہتا ہوں بات جب علی کے بیٹوں کی آیا کرے نا تو پھر شجرے نہ مانگا کرو، شجرے نہ مانگا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں حضور نے اگر غلامی کا تم سے سرٹیفکٹ مانگ لیا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ ہم کہاں کھڑے، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، پالکی چل رہی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے جانے کا رکھو تو ذرا نیچے رکھیے، اور نکل کے کہنے لگے بتاؤ تمہیں سید زادہ کون ہے، کون ہے سید زادہ؟
تو کوئی نہ بولا. آپ نے فرمایا اس کو اس کے نانا کا واسطہ ہے، خود بتا دے کہ سیدزادہ کون ہے. جو ایک پالکی اٹھا کے چل رہا تھا وہ آگے بڑھا. اس نے کہا حضور مزدور سے ذات نہیں پوچھی جاتی، کام لیا جاتا ہے. میرے امام نے کہا کہ سیدزادے کو، شہزادے کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ میری پالکی کو کندھا دینا پڑ گیا؟ اس نے کہا حضور مجبوری یہ تھی، سیدزادے بھیک مانگ نہیں سکتے، زکوٰۃ لے نہیں سکتے، گھر میں فاقہ تھا، منڈی میں آ گیا، کام نہیں لگا تھا، کسی کو آواز دیتے سنا پالکی کے لیے لوگ چاہیے ہے کوئی مزدوری کے لیے، تو میں چلا آیا تھا. آپ نے کہا معافی دے دے. اس نے کہا حضور اتنے بڑے عالم ہو کہ مجھ سے معافی مانگ رہے. میرے امام نے کہا جب تک معافی نہیں دے دیتے نا میں قدم چھوڑنے والا نہیں. اور اس نے کہا نہیں میں حضور آپ کہاں ہو میں کہاں. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے جب ضد کی تو سیدزادے نے معافی دے دی. میرے امام نے کہا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، کام کرو جس پالکی میں مجھے بیٹھا کے لائے ہو اس میں تم بیٹھو. اس نے کہا حضور میری امامہ اتارا اور سیدزادے کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا تھا مجھے ڈر ہے قیامت میں اگر حضور نے پوچھ لیا احمد رضا تیری سواری کے لیے میرے شہزادے کے کندھے بنے تھے تو احمد رضا کیا جواب مصطفیٰ کو دے گا. وقت کے امام نے ہمیں ادب سکھایا اور ہم بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرانے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں کے قدموں سے یہ سبق لے کر کے ہم جائیں کہ جیسے ان لوگوں کی زندگی ہے ہم اپنی ویسی ہی کریں گے. ہاں اور ٹھیکیدار نہ بنے جنت کے، بس اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں. مالک اپنی پکڑ سے بچا لینا، اپنی پکڑ سے بچا لینا. اگر اس نے پکڑ سے بچا دیا تو سمجھو ساری منزلیں آسان ہو گئی. ورنہ جنت تو کم سے کم نیکی والے کو بھی ملے گی، زیادہ سے زیادہ نیکی والے کو ملے. جنت ہر اس شخص کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پکڑ بڑی سخت ہے. محبوب علیہ السلام ہے اور آپ کی زوجہ پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں، پارسا باپ کی پارسا بیٹی ہیں، جنتی باپ کی جنتی بیٹی. ہاں سنیں ذرا، ان سے میرے نبی نے کہا تھا عائشہ جی محبوب کا کوشش کرنا کہ قیامت میں کہیں اللہ حساب نہ لے لے. یہ میرا نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے. کوشش کرنا کہیں رب حساب نہ لے لے. اگر حساب لے لیا نا تو عائشہ پھنس جاؤ گی. حضور میں بھی پھنس جاؤں گا، میرا باپ صدیق میرا شوہر نبیوں کا امام ہے، حضور میں بھی پھنس جاؤں گی. فرمایا ہاں اگر رب نے حساب لے لیا نا تو عائشہ سمجھو پھنس گئی. کہا پھر بچنا کیسے؟ فرمایا اگر اللہ نے اپنے عفو و کرم کی چادر ڈال دی تب سمجھ جانا بچ گئے. خدا کے واسطے کبھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کریں کتنی نیکیاں کی اور کی ہیں تو کیسی کی ہیں، کس کے لیے کی ہیں. ہم نے خدا کے لیے کی ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ ہم نے بندوں کے لیے کی ہے یا رب کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ اور نوجوانوں کچھ نیکیاں ایسی بھی کر لیا کرو جن نیکیوں کو صرف تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا. ہر نیکی کا تماشا نہ بنایا کرو، ہر نیکی کا تماشا نہ بنایا کرو. خدا کے واسطے عمل میں مضبوط ہو جاؤ، عمل میں اور اتنی مضبوط ہو جاؤ، اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہنے لگ جائیں اگر مرید کا تقویٰ ایسا ہے تو پیر کا تقویٰ کیسا ہے. یہ صاحب ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے. مفتی اعظم کے کسی بھی مرید کو دیکھ لو اس کے اندر تقویٰ موجود ہے. میں پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرید کی بات کر رہا ہوں. اے ٹو زیڈ کوئی بھی مرید دیکھ لو مفتی اعظم سرکار کا، اس میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم کا مرید ہوگا. اور پھر کہتے ہیں اگر مرید کا تقویٰ ایسا ہے تو بریلی والے پیر کا تقویٰ کیسا ہوگا. اور یاد رکھیے گا آج سے یہ صاحب قبلہ اور نبی رہے فیض العارفین کے جتنے بھی معتقدین متعلقین مریدین ہیں، میں سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے پیر کی تعریف کرنے لگیں. سمجھ رہے میری بات؟ اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے تمہارے پیر کی تعریف کرنے لگیں اور یہ فیصلہ کرنے لگے اگر مرید میں اتنی شریعت کی پابندی ہے تو پھر پیر میں کتنی شریعت کی پابندی ہے. اور یاد رکھیے گا ایک بات اور کہہ دوں، ہم وہ چمن چاہتے ہیں جس چمن کے اندر ہر سلسلے کا بندہ بیٹھا ہو اور کسی کو کسی سلسلے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کسی سلسلے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ دل ہے جسے چاہو دے دو، اور ایک ہی ہے، ایک ہی بار لے سکتے ہو، بار بار نہیں دے سکتے ہو. اگر آپ کا دل بار بار کسی پہ جا رہا ہے نا
تو پھر عشق میں سچے نہیں ہوں، پھر آپ ہر جائیے. کیا بات ہے، واہ عشق میں سچے نہیں ہوں پھر آپ ہر جائیے. پیرا مریدی کے بھی اپنے اصول ہوتے اور کچھ ضابطے ہوتے. پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ مرغی کھو گئی ہے بتاؤ کدھر ملے. ہاں انڈا غائب ہو گیا دروے سے، پیر جی تم بتاؤ کہاں ہے انڈا. بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے ڈوری کر کے دو. پیر اس لیے نہیں ہوتا، پیر اس لیے ہوتا ہے کہ دل میلا ہو گیا، رات کو مصلی پہ نہیں لگتا، وہ طریقہ بتاؤ جس سے خدا بھی یاد آئے خدا بھی یاد آئے. زندہ باد زندہ باد، واہ آج لوگ نہیں ملتے جو کوئی یہ کہے. میں پوری گارنٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں، حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے، اللہ کرے ایسے لوگ ہوں جو ان کے پیر پکڑ کے کہیں کہ وہ مصلی تو دے دو جس کے سجدہ کروں تو میری آنکھ جا کے کعبہ شریف کے آج کوئی دلوں کی دوائی نہیں مانگنے والا ہے. آج دل بیمار ہو گئے ہیں، کوئی دل کی دوا کا طلبدار بھی نہیں ہے. خدا کی قسم آج بھی اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے پہ نظام الدین کا جلوہ بھی نظر آئے گا، خواجہ پاک کا نقشہ نظر آئے گا. کہیں دیکھو گے قطب الدین بختیار کاکی ملیں گے، کہیں دیکھو گے تو چراغ تحریمی ملیں گے. لیکن شرط یہ کہ دلوں کو اتنا صاف کر لو، ان کے قدموں میں آ کے بیٹھو کہ کوئی وظیفہ بتا دو جس سے خدا بھی مل جائے مصطفیٰ بھی مل جائے. اگر یہ اتنا کہہ دو کہ اللہ اللہ کیا کرو تو کرنے لگ جانا، یہ مت کہنا یہ تو بہت دن سے کر رہا ہوں. یاد رکھنا خود سے کرنا اور ہوتا ہے اور کسی کے کہنے سے کرنا اور ہوتا ہے. حضور صاحب سجادہ، حضور خطیب جہانگیر، حضور مفتی عباس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ناراض تو نہیں ہو رہے، ناراض تو نہیں ہو رہے ہے نا. جتنے لوگ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی بات نہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں ہے. ہم حضور کی محفل میں بیٹھے کہیں گے اچھی بات ہے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا. کبھی آیا کرو، کبھی رات کی تنہائی میں مانگا کرو. ضروری نہیں ہے. ہم دیکھو سب کو یاد ہے نا سبحان اللہ. الحمدللہ سارے لوگ سورہ فاتحہ اکثر یاد کر کے بیٹھے ہوں گے کیونکہ نماز کا بڑا اہم حصہ ہے سورہ فاتحہ. تو لگ بھگ سبھی کو یاد ہوگی. جانتے ہو جب سرکار غریب نواز اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کہہ دو یا ہرونی کہہ دو، ٹھیک ہے نا، ان کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے کہا تھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا حضور شریعت کی منزلیں طے ہو چکی ہیں، طریقت کی منزلیں طے کرنے کے لیے آئے ہوں. ہاں جی، طریقت کی منزلیں طے کرنے کے لیے آئے ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے کیا کہا تھا؟ بیٹھ جاؤ، چلا کرو. حضور کیا پڑھنا ہے؟ کہا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہو. کیا انہیں یاد نہیں تھی؟ سرکار غریب نواز اتنے شاندار قاری قرآن تھے کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو جنات آپ کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کے سنا کرتے تھے. کتنے جنات تو آپ کی تلاوت سن کے قرآن کو تجوید کی روشنی میں پڑھنے لگ گئے تھے. جنات کی بات کر رہا ہوں. اتنے عمدہ قاری تھے سرکار غریب نواز، اتنے عمدہ قاری. اور کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے گھر میں تو قرآن اترا ہے. جن کے گھر میں قرآن اترا ہوا اگر انہیں قرآن نہیں آتا تو پھر کیا آتا ہے؟ تو سرکار غریب نواز سے جب وہ سورہ فاتحہ کا جو ورد تھا مکمل ہو چکا، فرمانے لگے اب ذرا میری 2 انگلیوں میں دیکھو. تو کہا حضور ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا پھر اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. جب حد ہو گئی تو پھر آپ نے کہا اب ذرا اوپر دیکھو. جب آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں غریب نواز نے اوپر دیکھا تو کہنے لگے حضور مجھے عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے. اپنا پڑھنا اور ہوتا ہے، کسی کا پڑھانا اور ہوتا ہے. کہا اب نیچے دیکھو. کہا حضور تحت الثری نظر آ رہا ہے. اپنا پڑھنا اور ہوتا ہے، کسی کا پڑھانا اور ہوتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مرشد کی بارگاہ میں گئے، مرشد نے مصلی دیا کہ لو اس پہ عبادت کرنا. تو مرشد کے مصلی پہ 2 رکعت پڑھی. پوری رات مصلی کا طواف کرتے ہوئے گزر گئی. 2 رکعت نماز پڑھی اور پوری رات مصلی کا چکر لگاتے رہے. صبح کے وقت میں مرشد آئے، دیکھیں میرا مرید سویا کہ نہیں سویا. جیسے مرشد آئے کہنے لگے نظام الدین. کہا جی سرکار. کا سوئے نہیں؟
کہ حضور 2 رکعت آپ کے مصلی پہ پڑی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ جو 2 رکعت میں مزہ آیا ہے وہ پوری زندگی کی عبادت میں مزہ نہیں آیا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے قدموں کی برکتیں ہوتی ہیں۔ لوگ پوچھتے اللہ والے کیا دیتے، خدا کی قسم اللہ والے یہاں بیٹھے بیٹھے عرشوں کی سیر کرا دیا کرتے ہے نا۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں، ان سے یہ سیکھیے گا۔ اور پھر خاص کر کے جب مرشد سید زیادہ ہو تو اگر پیر میں سخاوت ہے تو مرید میں بھی سخاوت ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ سخاوت ان کے گھر کی جاگیر ہے، خدا کے واسطے خاص کر کے فرمایا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی نے کہا بھوکے کو کھلانا، کسی نے کہا ننگے کو کپڑا پہنانا، کسی نے کہا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دشمن پہ نوازشات کے دروازے کھول دینا، اس کو دینا جو تمہارا دشمن ہو، اس پہ اپنے کرم کے دروازے کھول دینا جو تمہیں ایک نظر دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ یہ سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے بقرہ عید آئے گی کچھ دن بعد، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے نا؟ کون سی والی عید ہے یہ؟ نمکین کے میٹھی؟ ادھر والے کے روزہ رکھ کے بیٹھے بولنے کا بول سکتے ہیں نا؟ کون سی عید آئے گی؟ بقرہ عید۔ اس عید میں آپ دیکھنا لوگ انہی کے گھر گوشت بیچتے جن کے گھر سے آتا ہے۔ اس دن بھی جب ہر ایک کے چولہے پہ روٹی بن رہی ہوتی ہے تب بھی کچھ غریبوں کے گھر میں دال بن رہی ہوتی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ بکرا کاٹیں گے تو 4 پیالیاں میں رکھ کے فلاں سیٹ کے یہاں دیکھا ہو، فلاں سیٹ کے یہاں دیکھا ہو، کہا کیوں کہ پچھلے سال ان کے گھر سے بھی آیا تھا۔ اور پھر اس قربانی سے سمجھتے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے دے رہے ہو، یہ بھی کوئی دینے میں دینا ہے یار۔ دینا ہو نا تو کوشش یہ کیا کرو ان کے گھر پہ جو جن کے گھر قربانی نہ ہوئی ہو، ان کے گھر پہ۔ اب تو لوگ فرمائش کر دیتے بکرا کٹ رہا کہاں کہ پائے میری طرف بھیج دینا، تو وہ خود کہہ رہا جو قربانی کر رہا کہ نہ یار پایوں کی تو مجھے بڑی ضرورت ہے، میرے خود گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ پوچھو ان علماء سے، ایک روٹی کی نیت سے کھانے کی اگر قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی۔ ٹوٹلی 100% نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نیت کر لو، نیت یہی ہونی کہ نہیں میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا پائے میں لوں گا، ہوگی نہیں قربانی، جاؤ مرو جائے گا۔ 1000 بکرے کاٹ دو، ہاں سیدھی سی بات ہے، کہہ رہا پائے مجھے دے دینا، سرا مجھے دے دینا۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ تمہیں بقرہ عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور تمہارے گھر میں قربانی ہو تو بھلے امین کے دروازے پہ روٹی جائے نہ جائے، ان غریبوں کا خیال رکھ لینا جن کے بیٹے عید کے دن امیروں کے دروازوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں امی کہ آج گوشت آئے گا کہ نہیں، آج کوئی بھیجے گا کہ نہیں۔ اور ماں اپنے بیٹوں کو اگر یہ کہہ کے تسلی دینے لگ جائے بیٹے دنیا میں بدلے کا بدلہ ہوتا ہے، ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی نہیں دیتا کہ جب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی سمجھ لے، قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور صرف بڑا آسان راستہ کے جنت جانے کا۔ اگر اللہ نے تجھ کو قربانی کا موقع دیا کہ اپنے گھر کے گوشت کو کچھ حصہ اٹھا غریب کے دروازے پہنچا دو، اگر اس موٹی کو دیکھ کر کے غریب مسکرا دے گا خدا کی قسم اس کے ساتھ مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے۔ دروازے کھولے ہیں لوگ، ایسے صدقے کیا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، زیادہ تر انعامات ان پہ کیا کرو جو تمہارا دشمن ہے، کیونکہ اس میں بالکل بھی نفس شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہہ رہا خالہ غریب تو ہے لیکن ہے بہت خراب، بولی نہیں 3 سال سے مجھ سے، پھوپھی ہے لیکن بنتی نہیں، بڑی غریب ہے، میں ان کے دروازے جاتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہی رشتہ داروں کو زیادہ دیا کرو جو تمہیں ایک نظر دیکھنا نہ چاہتے، کیونکہ اس میں صرف آپ کی اللہ کی رضا شامل ہوگی، آپ کی نیت اور آپ کی اپنی ذات شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو یہ ذہن سے بات نکال دو، یہ بزرگوں کی محفل ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ دشمن کا جواب گالی نہیں ہوتی ہے،
दुश्मन का जवाब काम होता है। क्या होता है? काम होता है। आपका कोई मुखालिफ है ना तो उसे गाली ना दें, उस पे इनाम के इतने दरवाजे खोल दो कि वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए। आप पढ़े ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला, आपसे किसी ने कहा हुजूर फलां शख्स आपकी बड़ी बड़ी गीबत कर रहा है, बड़ी गीबत कर रहा है। आपने मालूम है ना सोने के सिक्के बांधे गठरी में भेज दिए और कहा जाओ ये उसको दे दो। उसने कहा ये किस चीज के पैसे भेजे? तो आपने फरमाया सुनो, तुम मेरी बुराई करते हो ना तो मैंने तुम्हारी मजदूरी दी है। कहा बुराई की मजदूरी? कहा तुम उधर मेरी बुराई करते हो, इधर हसन बसरी के गुनाह कम होते चले। इतना बड़ा मेरा काम कर रहे हो, अपनी नेकियां मुझे दे रहे हो, तो फिर मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी, मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी। हाँ तो सुने, ऐसे करके काम किया जाता है। अल्लाह वालों की महफिल से ये हासिल करें। अगर यहाँ बैठ कर भी हमारा नफ्स हम पे गालिब रहा तो फिर क्या फायदा बुजुर्गों की महफिल में बैठने का। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बड़ी मशहूर बात है, दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर बात है। अभी अलग बात है कि इस पे लोगों ने कलाम किया है, लेकिन अक्सर बड़े उलमा को मैंने बयान करते भी सुना है और पढ़ा भी है कि मक्के के अंदर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों में हुजूर के खिलाफ आग भड़की, लोग कानों में रुइयां ठूंसने लगे कि कोई मोहम्मद की बात ना सुन ले, क्योंकि जो सुन लेता है वो इन्हीं के गीत गाने लग जाता है ना। ये बात बड़ी तेजी से मशहूर हो गई और लोग हुजूर के डर से मक्का छोड़ने लगे कि कहीं इन पे नजर ना पड़ जाए, हम अपना दीन ना छोड़ बैठे। एक दिन हुजूर गुजर के जा रहे हैं, एक बुढ़िया बैठी है, कहा बेटे जरा इधर आ। कहा क्या बात है अम्मा? कहा ये मेरी गठरी उठवा दे। हुजूर उठवाने लगे, वजनी थी। आप कहने लगे अम्मा कहाँ जाना? कि फलां जगह। कहा अगर तू कहे तो तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं, तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं। हुजूर ने फरमाया जब इतना कहा तो अम्मा कहने लगी बेटे तेरा बड़ा एहसान, मैं तो बूढ़ी हूँ, पहुंचा दो गठरी। अब जब हुजूर उस बूढ़ी की गठरी लेके जा रहे हैं तो उसने दुआएं नहीं दी थी। वो पता क्या कह रही बेटे मैं तो मक्का छोड़ रही हूँ। आपने कहा अम्मा क्यों छोड़ रही हो? कहा सुन, तू भी सुन, तेरे भी काम आएगी बात। का सुना है कोई मोहम्मद है और ऐसा जादू करे माज़अल्लाह जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटे तू भी मक्का छोड़ दे और हो सके ना कभी उसके सामने ना पढ़ना, उससे बात ना करना, कहीं तू भी मजहब न छोड़ दे अपने बाप दादा का। बेटे बाप दादा का दीन न छोड़ देना। का उसी के डर से जा रही हूँ। पूरी सफर बुराई करती रही, पूरा रास्ता बुराई की। अम्मा गठरी किधर? का बेटे इधर रख दे। हुजूर ने गठरी रखी। उसने कहा ओ मेहरबान एक बार नाम तो बता दे ताकि अगर कभी आना हो तो फिर तुझसे मिल लिया करूंगी। मेरे नबी ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा तो जिस मोहम्मद की बुराई करती आ रही है मैं कोई और नहीं हूं। का इतने बड़े अखलाक का मालिक, पूरे सफर में मैंने तेरी बुराई की है, पूरे सफर में मैंने तेरे ऐब बयान किए अपनी तरफ से। जो लोग कहते मैंने तुझे जादूगर कहा और तू फिर भी गठरी लेके चलता लगा। उसने कहा देर न कर, अगर तुझे लोग बुरा कहते हैं तो वो बुरे हैं, तू बड़ा अच्छा है। हाँ तो जब ये अखलाक बंदे के अंदर आएंगे ना तो खुदा की कसम फिर कांटे भी फूल बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की महफिल से हमें आदाब सीखने चाहिए, हमें अपनों से सीखने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि किसी के काम आ जाए। आएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे के काम आएंगे। नफरतों से बच जाइएगा, प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। आपको कोई गाली भी देना मुस्कुरा के निकल जाया करो। आप जानते हो कौन हमें, देखो हमारे कितने सोशल मीडिया पे लोग कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन मैं जिस बुजुर्ग के कदमों में बैठता हूँ जिसका पता मुझे मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने बताया है, सरकार रईस उलतिया उवैस मुस्तफा वास्ती दामजल्लहुल आली, अक्सर कहते हैं बेटे अपना काम तुम करते रहो और खुदा अपना काम करेगा। है जी, हम अपने काम में लगे रहते हैं और अल्लाह सारी मंजिलें आसान करता चला जाता। क्या बिगड़ता है? कोई गाली देने बैठ जाए, कोई बुराई करने बैठ जाए तो बदले में गाली, बोलो गाली नहीं देनी है, बदले में गाली नहीं देनी है। प्यार बांटना, मोहब्बतें बांटनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है शोहर थक के शाम को आया करे ना तो सास की बुराई लेकर ना बैठा करो, ससुर की बुराई लेकर शोहर के दस्तरखान पे साथ ना बैठा करो। इनको मजबूर ना करो कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाए। याद रखना अगर इसकी जन्नत जाएगी तो बचेगी तेरी जन्नत भी नहीं। मैं एक बेटी से कहना चाहता हूँ
بڑا مشکل معاملہ ہے جنت کا بھی، اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے، بہت مشکل ہے جنت۔ اگر جنت سستی ہوتی تو نبی کے چچا کبھی اپنے کلیجے کے ٹکڑے نہ کراتے، جنت سستی ہوتی حسین شہباز اصغر کے تیر نہ لگواتا، جنت سستی ہوتی اکبر کے سینے کے پرچی پار نہ ہوتی، جنت سستی ہوتی قاسم کے ٹکڑے نہ ہوتے، اگر جنت سستی ہوتی حضرت زینب نے شہزادے نہ لٹائے ہوتے، جنت سستی ہوتی علی اصغر اکبر قاسم و عباس کے بازو نہ کٹتے، نبی کا گھرانہ نہ لٹتا۔ یہ لٹنا بتاتا ہے جنت تب ملتی ہے جب بندہ خدا کے لیے کائنات لٹاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور فیض العارفین حضور صاحب سجادہ حضور مفتی صاحب قبلہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں شام کو شوہر تھک کے آتا ہے، وہ تیری جنت ہے، وہی تیری رحمت ہے، وہی تیری برکت ہے۔ اگر شام کو شوہر تھک کے آئے نا تو چہرہ بگاڑ کے نہ دکھا، بگاڑ کے نہ دکھا۔ اگر تم شوہر کے حقوق کی پامالی کرو گی تو پھر کسی پیر کا تعویذ تمہارے جوڑے میں خوشیاں پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تعویذ کا پورا پیر لٹکا لینا گلے میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں گھروں میں برکتیں تبھی ہوتی ہیں جب مصطفیٰ کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ طریقہ آج میں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کرے یہ باتیں ذہن میں اتر جائے، اور جا کے آپ نا بیٹیوں کو یہ باتیں بتانا، بیٹیوں کو بتانا کہ دین کیا ہے ہمارا۔ ہم نا ہر کوئی چاہتا ایسی تقریر کریو جو ہماری بہو سیدھی ہو جائے، ہماری بیوی صحیح ہو جائے۔ وہ بھائی بہو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی سسر کی، اس لیے کہ اپوزٹ ہے۔ ساس کہہ رہی ہے کہ بہو خراب، بہو کہتی ہے ساس خراب، سسر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے ابا نہیں کہہ رہی، اور بہو کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے بیٹی نہیں کہہ رہا ہے، نہیں بننے والی۔ میں تو کہتا ہوں تین بیٹیوں کو سکھاؤ، اگر بیٹیاں بہتر ہو جائیں گی تو کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی۔ کسے سمجھانا جا کے ہمیں؟ بولو ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟ کسے سمجھانا ہے؟ بیٹیوں کو۔ اللہ بیٹی عطا کرے، ہاں بیٹی عطا کرے، یہ چمن پھلے پھولے۔ خدا کی قسم جس گھر میں پہلی بیٹی آتی ہے اس گھر میں خدا کی رحمتیں آ جایا کرتی ہیں۔ حالانکہ بیٹی جب بھی آتی ہے رحمت بن کے آتی ہے، پہلے آئی یا بعد میں بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی زور سے بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ میں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی شوہر کے خلاف نہ جانا، کبھی شوہر کے خلاف نہ جانا، کبھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے گھر والوں کی برائیاں نہ کرنا، ورنہ تیرے زندگی کی خوشیاں روٹ جائیں گی اور کوئی تعویذ نہیں بچا پائے گا۔ مر جاؤ گی اڑیاں رگڑ کر کے، شوہر سے محبت نہیں پا سکتی۔ خدا کے واسطے زندگی ایسے گزارو جیسے نبی کی فاطمہ نے گزاری ہے۔ 35-36 سالہ عمر پانے والی خاتون جنت قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو پوری زندگی کا ہنر دے گئی۔ آج 60 سال عمر اماں کی ہو گئی ہے، ایک بیٹے کی زندگی نہیں سنوار پاتے۔ لوگ بات کرتے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا۔ میں نے کہا انہیں پڑھنا تھا اس لیے کہ ماں فاطمہ تھی۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹے کو نیزے پہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے تاکہ دنیا جان جائے۔ اگر دودھ مائیں قرآن پڑھ کے سناتی ہے پلاتی ہے تو پھر بیٹے شہید ہونے کے بعد وہ نیزے پہ قرآن سنائیں۔ یہ حق ہے۔ اور سنو بیٹیوں، کان کھول کے سنو، آج جو تمہارے دوپٹے اتر گئے، آج جو تم فیشن میں آ گئے، آج جو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں پہن اندر جوڑا، ولیمے کا دن آج تو آج تو ولیمہ ہے، ایک دن میں کیا ہو رہے ہیں؟ ابا بھی بیکار دیوس بن گیا، دیوس۔ برات والا دن آج بیٹی کو ننگی ہو جانے دو، شرم کر۔ بیٹیوں کے دوپٹے ایک برات کے دن اتروا دیے۔ ہاں محبوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا جہنم کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے جہنم میں کنواں دیکھا اور اس کنویں کے اندر سے عورتوں کی چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کہا جبریل یہ کون بدبخت عورتیں جو چیخ رہی ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا محبوب یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کریں گے۔ ہاں حضور کی اس حدیث پہ
شارحین فرماتے ہیں کہ یہ ننگی کپڑے پہن کے کیسے نظر آئیں گے؟ کہ اتنے فٹنگ کے کپڑے ہوں گے کہ جس کو پہننے کے بعد بھی جسم کی حیت نظر آئے گی، وہ کپڑا پہن کے بھی بیٹی ننگی کہلایا کرتی ہے۔ آج کس گھر کے اندر کپڑے یہ نہیں بتاؤ؟ آج اگر کوئی شریف زادی کوئی نیک بچی ڈھیلے کپڑے پہن لے تو میرا معاشرہ اسے گوار کہتا ہے، اسے جاگیر کہتا ہے، اسے دیہاتی کہتا ہے، وہ اندھیرا کی بھلا تھا قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہوئی منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایک دن شادی کا آ جائے، بیٹی کا دوپٹہ اتر کے کندھے پہ آ گیا اور بھئیے نے کہا ماں دیکھ یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے، اماں کہتی چھوڑ آج تو پہننے تھے، شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے۔ تو سر اگر شادی روز روز نہیں ہوتی تو موت بھی روز روز نہیں ہوتی۔ ایک بار جیے ہو اور ایک بار مارو گے، دوبارہ لوٹ کے عمل کی دنیا میں نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ دوبارہ لوٹ کے عمل کی دنیا میں نہیں آنا ہے۔ کس شادی کے اندر آج بے غیرتی نہیں ہے؟ کس شادی کے اندر یہ بے وقوف سمجھے جاتے لوگ جن کے چہروں پہ داڑیاں، بدن پہ جبے، سر پہ ٹوپی، انہیں بے وقوف سمجھتی ہے دنیا؟ خدا کی قسم یہی تو سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ٹکرائی ہے، محمد عربی کی غلامی قبول کی ہے۔ یہ زندگی 60 سالہ، 65 سالہ، 70 سالہ ہے کہ نہیں؟ اس سے زیادہ 100 جی لوگے، 200 جی لوگے، موت پیچھے والے بھی بولے موت آنی ہے۔ اگر 1000 برس بھی جیو تو آخر موت ہے۔ یہ زندگی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اٹھے گا نا قبر میں تو فرمایا کہ اس کو یہ زندگی ایک خواب لگے، ایک خواب جیسے سوئے پلک جھپکی آنکھ لگی خواب آیا ختم، ایسے لگے گی یہ زندگی۔ پھر اس کے لیے رب رسول کو ناراض کر کے اور پھر ہم شریف زادوں کو جاہل کہیں، غیرت والی بیٹیوں کو کہیں کہ یہ اولڈ فیشن ہے۔ میرا مرشد کہتا ہے جو کیا کو بھائی اختر وہ سبحانہ راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو کیا وہ راگ نہیں ہے۔ لباس وہ اچھا نہیں جو دنیا کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، لباس وہ اچھا ہے جو میرے نبی کے جگر کو ٹھنڈا رکھے۔ وہ پڑھا، وہ پلا اپنی بیٹی کو، وہ پہنا اور ننگی ہو گئی بیٹیاں میری جال میں۔ اللہ معاف کرے میں جانا ہی نہیں چاہتا آج کل کی عام شادیوں میں، کیونکہ فرق ٹھہر ہی نہیں سکتے آپ۔ پہلی بات تو کتوں کی طرح کھانا کھڑے ہو کر کے، اگر اتفاق سے ٹیبل مل بھی جائے تو بے غیرتی سے مرد اور عورت ایک ہی جگہ۔ مجھے بتاؤ ان ماؤں کی گود میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے؟ خالی سجدے لمبے کرنے سے صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا۔ بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو پھر سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج کسی کی بیٹی کی عزت لٹتی ہے اور قوم مسلم چپ رہتی ہے؟ ڈر ہے؟ نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اگر کسی مظلوم پہ ستم ہو اور قوم منہ دبا کے رکھے تو یہ خوف نہیں، یہ بے حسی ہے۔ آج میرا نمبر ہے، کل آپ کا نمبر ہے۔ ہاں، ورنہ اگر مائیں غیرت والی ہوتی ہیں تو بیٹے محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بیٹے محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں۔ آج معاف کیجئے گا آج حالات کیا ہیں۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے پچھمی علاقے میں ایک غیر مسلم لڑکی نے منچ سے کھڑے ہو کے کہا تھا، خطاب کرتے ہوئے، پڑھی لکھی تھی، لیکچرار تھی، اس نے کہا تھا نوجوانوں مسلمانوں میں تم سے پوچھتی ہوں تمہاری قوم میں صرف ایک ہی حسین آیا ہے، 1450 سال بیت گئے آج تک دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ایک غیر مسلم بچی نے کہا تھا یہ لیکچر میں، مجھے بتاؤ تمہارے ہی اندر حسین آیا ہے اور وہ بھی ایک آیا اور 1450 سال ہو گئے بھی دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ 3 بار یہ سوال کیا، سب کی گردنیں جھکی تھی۔ ایک کونے سے مصطفیٰ کے در کا غلام اٹھا، بالوں میں سفیدی تھی، چہرے میں مصطفیٰ کے رشتوں کا، محبتوں کا نور چمک رہا تھا۔
नजरों में गैरत के पर्दे थे। उसने लहजे में कहा था, सुन खातून, अगर मजबूरी ना होती तो मेरा मजहब गैर महरम से बात करने की इजाजत नहीं देता है। मैं तुझसे बात ना करता, मजबूरी है, बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तू पूछना चाहती है आज तक कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कहता है उस बूढ़े ने कहा, सुन, आज तक 1450 साल बीत गए, कोई फातिमा भी नहीं आई है। उसने कहा था, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तुम मुझे फातिमा दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दे दूं। तुम मुझे अली दे दो, मैं दूसरा तुमको हसन ला के दे दूं। कामयाबी में माँ बाप का किरदार है होता। आज में बाप पूरी जिंदगी रिश्वत का पैसा लाता है, सूद का पैसा लाता है, फिर कहता है बेटी राबिया बसरिया बन जाए, बेटा हसन बसरी बन जाए। नहीं भाई, अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाना, भले चटनी से खिलाना, लेकिन किसी का हक मार के न खिलाना। इसलिए कि हलाल की चटनी जो तुम्हें इज्जतें दे सकती है, वो हराम के मुर्गे तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। समझ रहे नौजवान मेरी बात को? और अमीरी गरीबी क्या है? ये दौलत ना कल किसी की थी, ना आज किसी की है, और ना कल किसी की रहेगी। ये आनी जानी है। पढ़ लो जा करके, मकान अपने देखना, खुद खड़े होकर अपने मकान से पूछना तू किसका है। वो अब कहेगा कि अभी मुझ में तू रहता है, कि मुझसे पहले कौन, मकान बताएगा तेरा बाप, उनसे पहले कौन, उनका बाप, उससे पहले कौन, के उनका बाप, मेरे बाद कौन, तेरी औलाद, उसके बाद कौन, उसकी औलाद, फिर तू है किसका? वो कहता मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मालिक हो? मकान कहता मुसाफिर हो। हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए, रास्ते में किसी ने आके कहा, जुनैद बगदादी को देख के कहा, फकीर ये बता बस्ती किधर है? जुनैद बगदादी मुस्कुराए, फरमाने लगे थोड़ा और आगे चला जा, बस्ती मिल जाएगी। आबादी किधर है? आबादी किधर है? उसने कहा आबादी किधर है? कहा कि थोड़ा आगे जा, तुझे आबादी मिल जाएगी। जब आगे गया ना तो कब्रिस्तान आ गया। उसने देखा कब्रें कब्रें, उससे मैं दौड़ के आया, के कहने लगा दिमाग तो नहीं चल गया बुजुर्ग तुम्हारा? कहा क्योंकि मैंने आबादी पूछी, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। तो जुनैद बगदादी ने कहा पागल, असल आबादी तो यही है, असल आबादी यही है। कहा मैं कैसे मान लूं? कहा आबादी कहते किसे? आबादी कहते किसे? कहा आप बताएं। फरमाया जिसे छोड़ के कोई कहीं ना जाए वो आबादी होती है। कहने लगे आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है, यही तो असल आबादी है। वो भाई उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें, बेटियों से भी कहें सरों पे दुपट्टे डाल दें, इसलिए कि तुम जितनी पर्दे में अच्छी लगती हो, बेपर्दा तुम अच्छी नहीं लगा करती है। शादी हो, बियाह हो, मुस्तफा की शरीयत में छोड़ी जाए, दीन पर मजबूती से अमल किया जाए, सरों पे बेटियों के दुपट्टे रहने चाहिए, नजरों में हया रहनी चाहिए। वरना फिर अगर ये आपके अंदर नहीं है तो फिर कुटने पिटने के लिए तैयार हो जाओ, फिर बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। अपनी नस्लों को गैरत का पैगाम दे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर हम ईमान के साथ, अच्छे अमल के साथ दुनिया में जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो फिर मजा देखिएगा, मजा देखिए। आज दुनिया परेशान है, कह रही काम नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही है। तुम खुदा के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया का आता है। कौन राबिया बसरिया है? ये वो है जो एक रात में 500 रकात तक नफल नमाज अदा फरमाया करती थी। कितनी? 500 रकात। 20 रकात तरावी में घुटने में दर्द बता दे। राबिया बसरिया 500 रकात अदा फरमाती थी। कितनी? 500 रकात। जल्दी बोलो कितने? 500 रकात। फिर भी रात बच जाती तो रोने बैठ जाती थी। कोई कहता था 500 रकात अदा की और फिर रो रही हो? इतनी बड़ी इबादत करके कहती मैंने रकात तो 500 अदा की है, लेकिन जिसके लिए पढ़ी है ना वो मेरा रब बड़ा बेनियाज है। 500 रकात पढ़ के उसके बाद उनकी बख्शिश की फिक्र में रोती रहती हूँ, उनकी मकबूलियत के लिए रोती रहती हूँ। ये राबिया बसरिया है, ये रब के लिए करती है। फिर जानते हो रब ने कितना करम किया है। आप सोइए, रात में चोर आ गया, चोर आया तो घुस गया राबिया बसरिया के घर में। अचानक आपको नींद आ गई, लेटी थी, तवज्जो कीजिएगा, लेटी थी, नींद आ गई। इसने घर में चारों तरफ निगाह डाली, कुछ नजर ही नहीं आया। चंद कपड़े, वुजू का बर्तन, कुछ चीजें दिखी। इसने सोचा खाली लौट जाने से अच्छा है कि ये सारे ही बांध लो।
जैसे बांध को उठाने की कोशिश की, अंधा हो गया, फिर आगे बढ़ा, हट गया पीछे, आंखें लौट आई, फिर कहा उठाऊं, फिर अंधा, 3 मरतबा ये कोशिश की। जब जाने लगा दरवाजे पे पहुंचा तो राबिया बसरिया ने आवाज दी, बेटे ठहर जा। राबिया के दरवाजे पे आया तो खाली क्यों जा रहा है? ये अल्लाह वालों के तरीके होते हैं। राबिया के दरवाजे पे आया, खाली क्यों जा रहा है? कहने लगा चोरी करने आया था, तेरे घर में क्या मिला? कहा आ मैं तुझे दौलत दे दूं। वो कहता मैंने ये सोचा कि कोई ढकी छुपी चीज होगी जो राबिया बसरिया निकाल के देंगी, बच्चों के गुजारे हो जाएंगे। आप फरमाती हैं क्या लेने आया था? का दौलत लेने आया था। का फिर? का कुछ नहीं मिला तो खाली जा रहा था। फरमाने लगी ठहर, खाली ना जा, मैं तुझे वो दर न बता दूं जहां उठ के रात में चोरी की जाए तो कभी खाली दामन बंदा लौटा नहीं करता है। उसने सोचा अब तो अमीर का घर बताएंगे शायद, ठहर गया, कहता मैं सोचने लगा क्या करूं। राबिया कहती है वो करेगा जो मैं कहूं, फिर तेरे घर में कभी फाके नहीं होंगे, गारंटी मैं देती हूँ। उसने कहा चलो ठीक है जी, बताओ करना क्या है। आपने अपने वजू के लिए जो पानी रखा था, फरमाया ये लोटा उठा ले, इससे वजू कर ले। उसने सोचा रोजाना हाथ में चोरी की है, आज इनके कहने पे वजू कर लेता हूँ। राबिया बसरिया के कहने पे उसने वजू किया। आप क्या करूं? अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया ने अपनी चादर की जमीन पे बिछा दी, का 2 रकात नियत कर लो और उस मेरी चादर पे खड़ा हो जा। जैसे उस चादर पे आया कि 2 रकात की नियत मांगी है, पहली रकात अदा करते हुए सजदे में पहुंचा के राबिया बसरिया ने उसको सजदे में देखा। आपने आसमान की तरफ देखा और रोके कहा तमाम यहाँ तक लाके मैंने अपना काम कर दिया है और कुल बदल के तू अपना काम करके दिखा दे। गैर से आवाज आई, राबिया उदास न हो, तू हमारी दोस्त है, तेरे दर का भरम रखा जाएगा। सौ तू दुआ कर लगी है। जब ये वजू कर रहा था तब हमने इसका दिल धो दिया था और ये सस्ते में आ गया कि हम वादा करते थे। ये आया चोर बन के था, जाएगा तेरे दरवाजे से बनी के पुतली ले। खैरियत है सारे लोग, हम अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारा हो जाएगा। और जब रब हमारा हो जाएगा तो फिर हमें कायनात में किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। हमारे लिए तो बड़ा आसान है। मेरे इमाम ने सिखा दिया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया है, हमें भीख मांगने को तेरा आसान बताया। जिसकी कहीं न सुनी जाती हो, हुजूर का वसीला दे के रब की बारगाह में दुआ करे, कभी टाली नहीं जाती है ना। अपने अपनों के नखरे होते हैं, अपने अपनों के नाज होते हैं। मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। जी हम निस्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह हम सबको अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर के अता करता दीन को मजबूती से अल्लाह पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए गलतियों को माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।